اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 25، حضرت محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ عبادت و ریاضت میں ممتاز زمانہ تھے اور سخی کے ساتھ سنت پر عمل پیرا ہونے کی بنا پر آپ کو لسان الرسول کا خطاب ملا۔ حالات: ایک دفعہ آپ علی بن موسیٰ کے ہمراہ اونٹ پر سوار اور اسحاق بن زہریہ اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور اس حال میں آپ نیشا پور پہنچے کہ جسم پر کمبل کا کرتا، سر پر نمدے کی ٹوپی اور کاندھے پر کتابوں کا تھیلا تھا، لیکن آپ کے مواعظ اس قدر مؤثر ہوئے تھے کہ تقریباً 50,000 افراد راہ راست پر آ گئے۔ محض اس جرم میں کہ آپ نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا، مکمل 2 سال تک قید و بند کی مشقتیں جھیلنی پڑیں، اور قید خانہ میں آپ کا یہ معمول رہا کہ ہر جمعہ کو غسل کر کے باہر جیل کے دروازے تک پہنچ جاتے، لیکن جب دروازے پر آپ کو روک دیا جاتا تو آپ واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کہ میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، اب تو جو چاہے کر۔ اور جس وقت آپ کو رہا کیا گیا، اس وقت عبداللہ بن ظاہر حاکم نیشا پور وہیں مقیم تھا، اور تمام لوگ سلامی کی غرض سے حاضر ہو رہے تھے، اور اہل دربار سے اس نے پوچھا کہ اب کوئی نامی گرامی شخصیت تو ایسی نہیں رہی جو سلامی کے لیے نہ آئی ہو۔ لوگوں نے جواب دیا کہ 2 ہستیاں احمد بن حرب اور محمد بن اسلم حاضر دربار نہیں ہوئے، کیونکہ یہ دونوں بہت بڑے عالم و عابد ہیں اور بادشاہ کے سلام کے لیے کبھی حاضر نہیں ہوتے۔ چنانچہ اس نے کہا ہم خود ان کو سلام کرنے جائیں گے، اور جب وہ پہلے احمد حرب کے پاس پہنچا تو انہوں نے استغرا کی کیفیت سے سر اٹھا کر فرمایا کہ اے عبداللہ، تم بہت ہی حسین ہو، لیکن اس حسن و جوانی کو خدا کی نافرمانی پر قربان نہ کرنا۔ پھر جب وہ محمد بن اسلم کی چوکٹ پر پہنچا تو یوم جمعہ کی وجہ سے انہوں نے اندر نہیں بلایا، لیکن عبداللہ بن ظاہر بھی نماز جمعہ کے وقت تک گھوڑے پر سوار آپ کا انتظار کرتا رہا، اور جب آپ مکان سے برآمد ہوئے تو گھوڑے سے اتر کر اس نے قدم بوسی کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے اللہ، میں چونکہ بہت برا ہوں اس لیے تیرا محبوب بھی مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، لیکن وہ چونکہ محبوب ہے اس لیے میں بھی اس کو محبوب رکھتا ہوں، اور اس کے طفیل میں میری مغفرت فرما دے۔ آپ توس چھوڑ کر نیشاپور میں سکونت پذیر ہو گئے تھے، اور جس مسجد میں عبادت کرتے تھے وہ مسجد تمام مساجد سے متبرک خیال کی جاتی تھی، اور چونکہ آپ کا زیادہ وقت توس ہی میں گزرا اسی نسبت سے آپ کو توسی کہا جاتا ہے۔ ویسے آپ عرب کے باشندے تھے۔ کسی بزرگ نے روم میں یہ خواب دیکھا کہ ابلیس فضا میں سے زمین پر گر پڑا اور زمین اس کے بوجھ سے دھنسنے کے قریب ہو گئی۔ ان بزرگ نے ابلیس سے سوال کیا کہ تیری یہ حالت کیوں ہوئی؟ اس نے جواب دیا کہ اس وقت حضرت محمد بن اسلم وضو کرتے ہوئے کھنکارے تھے تو میں لرزہ براندہ ہو کر گر پڑا۔ آپ کے مکان کے سامنے ہی نہر بہتی تھی، لیکن محض اس تصور سے اس کا پانی استعمال نہ فرماتے تھے کہ یہ نہر عوام کی ملکیت ہے، اور جب وہ نہر خشک ہو گئی تو کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر آپ نے خود اس کو بھرا، لیکن صرف ایک کوزہ پانی آپ نے اس میں صرف کیا۔ کرامات: آپ قرض لے کر فقراء کو دے دیا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ کسی یہودی نے اپنا قرض طلب کیا تو اس وقت آپ کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے اسی وقت اپنا قلم تراشا تھا۔ اس کا ایک ٹکڑا زمین پر سے اٹھا کر یہودی کو دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لے جاؤ، اور جب اس نے دیکھا تو وہ سونا بن گیا تھا۔ چنانچہ یہودی کو خیال ہوا کہ جس مذہب میں ایسے ایسے خدا رسیدہ ہوں وہ مذہب کبھی باطل نہیں ہو سکتا۔ اس تصور سے وہ یہودی فوراً ایمان لے آیا۔ کسی نے ابو علی فارمدی سے دوران وعظ یہ سوال کیا کہ وہ علماء جو حقیقت میں وارث انبیاء ہوتے ہیں ان میں کون کون ہستیاں داخل ہیں؟ آپ نے حضرت محمد بن اسلم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسے افراد ہوتے ہیں۔ انتقال: جس وقت نیشاپور میں آپ بیمار ہوئے تو آپ کے پڑوسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں آج میں غم و اندوہ سے آزاد ہو گیا، اور جب بیداری کے بعد وہ تعبیر معلوم کرنے آپ کے یہاں پہنچا تو آپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کے اوپر وہی کمبل
ڈال دیا گیا تھا جو آپ کے استعمال میں رہتا تھا، اور اسی وقت راہ چلتی دو عورتیں کہہ رہی تھیں کہ افسوس، آج محمد بن اسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن دنیا انہیں کبھی فریب نہ دے سکی اور اپنے ہمراہ فضائل و خسائل بھی لے کر چلے گئے۔